بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہم اپنے سبق کا آغاز اس دعا سے کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کو ہر قسم کی ناگہانی آفات، مصائب اور ہر قسم کی وبا سے محفوظ فرمائے، آمین۔ ہمارے آج کے ٹاپک کا نام ہے قصہ حضرت آدم علیہ السلام۔ آپ کے سبجیکٹ ٹیچر ہیں سر ذیشان۔ یہ آپ کا چیپٹر نمبر 2 ہے اور لیکچر نمبر 1 ہے، یعنی پارٹ نمبر 1 ہے۔ قصہ آدم علیہ السلام کا یہ پارٹ نمبر 1 ہے، لیکچر نمبر 1 ہے، اور لیکچر نمبر 1 کے بعد انشاءاللہ لیکچر نمبر 2 قصہ حضرت آدم علیہ السلام کا بیان کیا جائے گا۔ کلاس ہے ہماری 6، پیج نمبر ہمارا 17، بحریہ کالج مجید SRE۔ تو اب ہم نے سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تعارف اور مقام و مرتبہ۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان اور اللہ تعالیٰ کے منتخب نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مٹی سے تخلیق فرمایا اور آپ کے جسم میں اپنی طرف سے خاص روح پھونکی۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کے لیے آپ کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اس طرح آپ کے ذریعے نسل انسانی کا آغاز ہوا۔ یوں حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر یعنی تمام انسانوں کے باپ، اور اماں حوا علیہ السلام تمام انسانوں کی ماں کہلائیں۔ آپ علیہ السلام کا لقب صفی اللہ بھی ہے، جس کے معنی ہے اللہ کا خاص برگزیدہ بندہ۔ تو اس سبق کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کا مختصر تعارف بیان کیا گیا ہے کہ آپ نبیوں میں سب سے پہلے نبی تھے۔ اللہ نے آپ کو مٹی سے پیدا فرمایا، اللہ نے خاص روح آپ کے اندر پھونکی، اللہ نے آپ کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور آپ دونوں کے ذریعے نسل انسانی کا آغاز ہوا۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر یعنی تمام انسانوں کا باپ اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کو تمام انسانوں کی ماں کہلایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کا لقب صفی اللہ، جس کے معنی اللہ کا خاص برگزیدہ بندہ بنایا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا مختصر تعارف تھا۔ اب ہم چلتے ہیں فرشتوں کا مکالمہ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور فرمایا کہ زمین میں اپنا نائب بنانے والوں، تو فرشتے عرض کرنے لگے اللہ تو ایسی مخلوق بنائے گا جو زمین میں فساد مچائے گی اور خون بہائے گی۔ فرشتوں نے یہ بات اس لیے کہی کہ انسانوں سے پہلے جنات کو پیدا کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے زمین میں خوب فساد مچایا تھا۔ اللہ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام یعنی ان کی حقیقتوں کا علم سکھایا، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فرشتے ان چیزوں کے نام نہ بتا سکے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے نام بتا دیے، کیونکہ اللہ نے حضرت آدم کو علم کے لحاظ سے فرشتوں پر فضیلت عطا فرمائی تھی۔ یہ واقعہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 2 اور 30-39 میں بیان کیا گیا ہے۔ تو گویا فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا کہ اللہ پاک ہم آپ کی عبادت کے لیے کافی ہیں، انسانوں کو کیوں پیدا فرما رہے ہیں؟ تو اللہ کی طرف سے جواب یہ دیا گیا ہے کہ جو کچھ ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا، اور علم ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو فرشتوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ شیطان کا تکبر۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا تو تمام فرشتوں کو کہا کہ تم سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کر لیا سوائے شیطان کے۔ شیطان جنات میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت گزاری کی وجہ سے اسے فرشتوں میں شامل کر دیا تھا، مگر شیطان نے تکبر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے پوچھا کہ تم نے میرے حکم کی نافرمانی کیوں کی؟ شیطان نے کہا میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اس لیے میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ نے فرمایا ہرگز یہ حق نہیں پہنچتا کہ تو یہاں رہ کر تکبر کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح شیطان کو ذلیل و رسوا کر کے جنت سے نکال دیا، لیکن شیطان نے قیامت کے دن تک مہلت مانگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو مہلت عطا فرما دی، مگر شیطان کے بہکاوے میں وہ لوگ آئیں گے جو شیطان کے پیروکار ہوں گے، اور شیطان کے بہکاوے سے وہ لوگ بچ جائیں گے جو اللہ کے رسول کی زندگی کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزاریں گے۔
اس کے بعد چلتے ہیں، پیج نمبر ہے 18، حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کی آزمائش۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم اور حوا کو جب جنت میں داخل فرما دیا تو ان سے ارشاد فرمایا تھا کہ جنت میں جہاں چاہے کھائیں بھی ہیں، لیکن ایک درخت کے پاس جانے سے منع فرمایا۔ شیطان نے ان دونوں سے کہا کہ کیا میں آپ کو اس درخت کے بارے میں نہ بتاؤں جس کا پھل کھانے سے آپ دونوں فرشتے بن جاؤ اور آپ کو ایک ایسی زندگی اور بادشاہت مل جائے گی جو کبھی ختم نہ ہو۔ وہ قسمیں کھانے لگے کہ میں تو صرف آپ دونوں کی بھلائی چاہتا ہوں۔ اگرچہ حضرت آدم اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کو اس لغزش کا کوئی ارادہ نہ تھا، لیکن شیطان کے وسوسے پر ان دونوں نے بھول کر اس درخت کا پھل کھا لیا۔ پھل کھاتے ہی ان کے جنتی لباس نہ رہے اور وہ جنت کے پتوں سے اپنے جسموں کو چھپانے لگے۔ تو گویا آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں داخل فرما دیا اور ارشاد فرمایا تھا کہ تم اس درخت کے قریب بھی مت جانا، لیکن شیطان نے تو اللہ سے مہلت مانگ لی تھی، اللہ میں اب تیرے بندوں کو ضرور بھگاؤں گا، تو شیطان نے وسوسہ ڈال دیا کہ آپ یہ پھل کھا لو اور آپ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ تو بہرحال حضرت آدم علیہ السلام اور حوا نے وہ پھل کھا لیا اور اس کی وجہ سے ان کو جنت سے نکلنا پڑا۔ حضرت آدم اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کی توبہ۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کو فوراً اپنی اس بھول کا شدت سے احساس ہوا۔ پھر دونوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہ ہمارے رب، ہم نے اپنا نقصان کیا، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں پر رحم فرمایا اور ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ عربی کے الفاظ ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اور ایک دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا فتقبل رب بقبول، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا احساس۔ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اپنا نائب یعنی خلیفۃ اللہ ہونے کا اعزاز بخشا۔ چنانچہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو زمین پر بھیج دیا، پھر ان دونوں کے ذریعے بہت سے انسان پیدا فرمائے جن کی ہدایت کے لیے نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری فرما دیا۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے نبی اور امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ تو گویا تمام نبیوں میں جو سب سے پہلے نبی ہیں وہ ہیں حضرت آدم علیہ السلام، اور تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں میرے نبی، آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لیے رہنمائی۔ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو ہدایت فرمائی کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس سے ہوشیار رہو، تمہیں بھٹکائے گا، تم میری پناہ اختیار کرو اور میری بھیجی ہوئی ہدایت کی پیروی کرو۔ اس صورت میں تمہیں کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سیدھے راستے پر چلنے والوں کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ لیکن جو لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ کی ہدایت پر عمل نہیں کریں گے تو شیطان بھی ان کے ساتھ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو گویا اللہ کے رسول کی باتوں پر عمل کر کے جنت کی طرف رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے، اور اگر اللہ نہ کرے کوئی شیطان کی بات مانے گا تو اس کا ٹھکانہ بھی دوزخ ہے۔ اب اس سبق سے ہمیں حاصل کیا ہوا وہ اس پورشن میں بیان کیا جائے گا۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے جو وسوسہ ڈال کر اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ ہمیں شیطان کے شر سے بچنے کے لیے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو نادم ہوئے فوراً اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ معافی مانگنے والوں کو پسند فرماتے ہیں اور ان کی غلطیوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ غرور اور تکبر کرنے والا اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کرنے والے سے اپنی عطا فرمائی ہوئی خوبی اور نعمت بھی واپس لے لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اس سبق کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ شیطان سے انسان بچے اور اللہ تبارک و تعالی کی پناہ میں آنے کے لیے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے تاکہ وہ شیطان مردود سے بچے۔ اور شیطان کے اندر جو عمل تھا، جو برائی تھی جس کی وجہ سے وہ مردود ٹھہرا، وہ ہے تکبر۔ اور اللہ کے رسول نے تکبر کرنے والے شخص کے بارے میں ارشاد فرمایا، جس شخص کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ اب پیج نمبر 19 پر
عربی آیات لکھی ہوئی ہیں اور ساتھ ساتھ ان کے تراجم بھی لکھے ہوئے ہیں، آپ ترجمہ دیکھ کر رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے پیج نمبر 20 پر بھی حضرت آدم علیہ السلام سے متعلق سورۃ الاعراف کی کچھ آیتیں لکھی ہوئی ہیں، آپ عربی بھی پڑھیے گا اور ساتھ ساتھ اس کے تراجم بھی پڑھیے گا۔ پیج نمبر 21 پر حضرت آدم علیہ السلام کے قصے سے متعلق حاصل ہونے والے اہم نکات کی وضاحت کی گئی ہے۔ آپ نے جو باتیں بھی حضرت آدم علیہ السلام سے متعلق پڑھی ہیں وہ تمام پوائنٹس آپ اس پیج پر لکھیں گے، پیج نمبر 21۔ ہیڈنگ ڈلی ہوئی ہے اہم نکات، آپ سینٹر میں ڈالیں گے ہیڈنگ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد جو پوائنٹس آپ سمجھیں وہ تمام پوائنٹس آپ یہاں پر کاپی کریں گے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ نمبر 2، اللہ نے حضرت آدم کو علم کی وجہ سے فضیلت عطا فرمائی۔ نمبر 3، شیطان نے تکبر کی وجہ سے حضرت آدم کو سجدہ نہ کیا۔ نمبر 4، شیطان کے شر سے بچنے کے لیے ہمیں تعوذ پڑھنا چاہیے۔ اور نمبر 5، جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ تو ہم نے آدم علیہ السلام سے متعلق جو باتیں ہم نے پڑھی تھیں وہ تمام باتیں ہم نے یہاں پر لکھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کے اہم واقعات کو پڑھنے کی، سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔